حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون آیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہر قدم پر حضور کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہی چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ جی ہاں، اس طرح کے بہت سارے قصے ملتے ہیں۔ جی ہاں، کہ جب بھی حضرات صحابہ کرام کو کوئی امر پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ پاک اسے 5 طرح سے اعزاز و اکرام عطا فرمائیں گے، 1 دنیا میں، اور 4 فرمایا مرنے کے بعد۔ دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، مرنے کے بعد عذاب قبر نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جی ہاں، کل سرات سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔